السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان کے مایہ ناز جنرل حمید گل کی لائف سٹوری اور دوران ڈیوٹی آج سے 60 سال پہلے کی گئی پیش گوئیاں جو آج ایک ایک کر کے سچ ثابت ہونے لگی۔ آئیے ویورز چلتے ہیں اصل سٹوری کی طرف۔ جنرل حمید گل 20 نومبر 1936 کو سرگودا میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1951 میں انہوں نے پاکستان آرمی جوائن کی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں آپ اسکواڈرن کمانڈر کے طور پر شامل تھے۔ 1972 سے 1976 تک آپ جنرل ضیاء الحق کے ڈائریکٹ کمانڈ کے نیچے بطور بٹالین کمانڈر اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہے۔ 1978 میں آپ بریگیڈیئر کے عہدے پر فائز تھے اور پھر ترقی کرتے ہوئے 1982 میں فرسٹ آرمر ڈویژن کے کمانڈر بنے۔ آپ نے 1987 سے لے کر 1999 تک پاک فوج میں بطور ISI ڈائریکٹر جنرل کے طور پر اپنے فرائض منصبی انجام ادا کیے اور افغانستان سے روس جیسی سپر پاور کو ناکو چنے چبوائے۔ جنرل حمید گل پاکستان کے ان فوجیوں میں سے تھے جنہیں بھارت انتہائی ناپسند کرتا تھا اور بھارتی میڈیا اکثر ان سے ایسے سوال کرتا جن میں تضلیل کا عنصر ضرور شامل ہوتا۔ جنرل صاحب اس تضلیل کرنے والے سوالات کا انتہائی تحمل اور بردباری سے ایسا جواب دیتے کہ ہر پاکستانی کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا۔ جنرل صاحب دفاعی تجزیہ کار تھے اور جنگ کے میدانوں میں اور سیاست کی چالوں کو سمجھتے تھے اور اہل دانش بھی تھے۔ ویورز، ان کی نگاہ وہاں دیکھتی تھی جہاں اہل نظر کو صرف اندھیرا نظر آتا تھا۔ جنرل صاحب کے ناقدین بھارت میں نہیں تھے بلکہ پاکستان کے بہت سے سیاستدانوں اور صحافیوں کے علاوہ امریکہ نے ان کی زندگی میں ان کے بہت سے کاموں پر کڑی تنقید کی، مگر کسی نے جنرل صاحب کو اس تنقید پر غصے میں نہیں دیکھا۔ وہ ہر بات کا جواب تحمل بردباری میں دیتے تھے کیونکہ وہ دلیل سے بات کرنے کے قائل تھے اور یہی اہل دانش کا خاصہ ہوتا ہے۔ جنرل صاحب پر کی جانے والی تنقید ٹھیک تھی یا غلط، اس بحث میں جائے بغیر ہم اس آرٹیکل میں ان خطے کے حالات کے متعلق پیش گوئیاں شامل کر رہے ہیں جنہیں اب جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آج جنرل صاحب کی بہت سی باتیں جو انہوں نے انڈیا اور انڈیا کی پاکستان اور کشمیر کے متعلق پالیسیوں پر کی تھی سچ ثابت ہو رہی ہیں اور دکھائی دے رہی ہیں کہ خاص طور پر امن کی آشا کے ذریعے پاکستان اور قائد اعظم کے دو قومی نظریے پر انڈیا کی تنقید کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ بھارت نے جب پہلی دفعہ نریندر مودی کو اپنا وزیر اعظم منتخب کیا تو جنرل صاحب نے فرمایا تھا کہ نریندر مودی پاکستان کے لیے ایک تحفہ ہے جو بھارت کے پروگرام امن کی آشا کا چہرہ ساری دنیا میں بے نقاب کرے گا اور قائد اعظم کے دو قومی نظریے کو ساری دنیا پر ثابت کرے گا۔ اور انہوں نے کہا بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں کی سوچ بالکل ٹھیک سمجھا تھا۔ نجی ٹی وی چینلز کو دیے گئے اپنے کئی انٹرویو میں جنرل صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا اور اسرائیل مکمل پاکستان پر حملہ کرنے والے ہیں اور دنیا نے دیکھا کہ اس سال فروری میں انڈیا نے بالاکوٹ پر فضائی حملہ کیا۔
جس میں ایک بھارتی پائلٹ کے ساتھ ایک اسرائیلی پائلٹ کے پکڑے جانے کی خبر جو پہلے پاک فوج کی طرف سے دی گئی اور بعد میں نہ جانے کیوں اس خبر پر خاموشی چھا گئی۔ جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ انڈیا، اسرائیل اور را مل کر کشمیر میں ایک ڈرامہ رچانے والے ہیں جس میں وہ خود ہی اپنے آپ پر حملہ کریں گے اور بعد میں الزام پاکستان پر دیں گے۔ پلوامہ کا حملہ ساری دنیا کے سامنے ہے جہاں جنرل صاحب نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر اس وقت حل ہوگا جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوج کا انخلا شروع کر دے گا اور دنیا دیکھ رہی ہے ایک طرف امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور دوسری طرف انڈیا میں مودی سرکار کشمیر کی حق خورادیت کی شک کو اپنے آئین سے نکال کر کشمیر میں کرفیو لگا کر بیٹھی ہے۔ جنرل صاحب کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا کراچی کو میدان جنگ بنائے گا اور دنیا نے دیکھا کہ انڈین جاسوس کلبھوشن جادیو نے کراچی سمیت بلوچستان کو کیسے دہشت گردی کا نشانہ بنایا اور پتہ نہیں کتنے اور بھارتی جاسوس ہزاروں پاکستانیوں کی جانیں پاک سرزمین کو بے قصور انسانوں کے خون سے رنگ رہے ہیں۔ آج حمید گل صاحب تو ہم میں موجود نہیں مگر ان کی ہوئی پیش گوئیاں ایک ایک کر کے روز سچ ثابت ہو رہی ہیں ویورز، اور ثابت کر رہی ہیں کہ اہل نظر یعنی آنکھ سے دیکھنے والے اہل دانش کی بصیرت کو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک ان کی بصیرت اہل نظر کی آنکھ کے سامنے زندہ حقیقت بن کر ظاہر نہ ہو جائے۔ ویورز، آج کی ہماری سٹوری ختم ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویورز، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ، ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔